الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا سبق جو کہ پہلے آپ لوگوں نے آمین آہستہ کہنے کا ثبوت قرآن سے پڑھا تھا، یعنی کہ آمین آہستہ کہنا قرآن سے ثابت، اور آج کا جو سبق ہے آمین آہستہ کہنے کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے فتاوی جات اس پر پیش کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز۔ چونکہ ہم نے اس سبق کے 3 باب بنائے تھے، پہلا باب آمین کا آہستہ کہنا قرآن پاک سے ثابت، اور دوسرا باب احادیث مبارکہ سے، اور تیسرے باب میں جو ہے نا فتاوی جات خلفائے راشدین کے ہم پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کی تفسیر ہوگی۔ آج جو دوسرا باب ہے، پہلا سبق آپ نے سمجھا تھا کہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدم جو ہے نا وہ قرآن پاک ہے، جب اسے آمین کا آہستہ کہنا قرآن پاک سے ثابت ہے تو اب حدیث کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مزید اطمینان اور قرآن پاک کے اس اصل کی مزید تائید کے لیے چند احادیث مبارکہ ہم آج کے سبق میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی احادیث مبارکہ جو کہ صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ نمبر 108 اور نسائی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 94، ابو داود جلد پہلی صفحہ نمبر 94 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، پس جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی اس کے سب کا سب گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی پچھلے سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ یہ حدیث نمبر 1۔ اب حدیث نمبر 2، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا قال القاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال من خلفه آمین فوافق قوله قول اہل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جلد پہلی صفحہ نمبر 176۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاری یعنی نماز پڑھانے والا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو مقتدی آمین کہیں، پھر جب اس کا قول آمین یعنی آسمان والوں فرشتوں کے ساتھ موافق ہوا تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے، اور یہ بھی حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے انہی صفحات پر۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین فوافق آمین اہل السماء آمین اہل الارض آمین اہل السماء غفر للعبد ما تقدم من ذنبه مثل من لا يقول آمین کمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت بها سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لما لم يخرج سهمي فقيل انك لم تقل آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ پھر اہل زمین سے جس کی زمین آسمان والوں کے ساتھ موافقت ہو گئی، یعنی زمین والے جب آمین کہیں گے اس کی آسمان والے فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہو گئی، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو اس موافقت کے ساتھ آمین نہیں کہتا، یعنی جس کی آمین رب کے فرشتوں کی آمین کے ساتھ نہیں ملتی، تو حضور نے فرمایا اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے قوم کے ساتھ جہاد کا ارادہ کیا، پھر جناب علی انہوں نے جہاد میں جانے کے لیے قرآن اندازی کی، اور اس قرآن اندازی میں باقیوں کے حصے نکلے لیکن اس آدمی کا حصہ نہ نکلا۔ وہ شخص پوچھتا ہے میرا حصہ کیوں نہیں نکلا؟ تو اس کو جواب دیا گیا کہ تو نے آمین نہیں کہی تھی۔ اب ان روایات کا حکم کہ جو روایات میں نے یہ 3-4 بیان کی ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ آمین اس وقت ہو جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، پھر تم آمین کہو، اور آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے تو تمام گناہوں کی معافی کی خوشخبری ہے۔ ورنہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق نہ ہوئی تو پھر محرومی اور نامرادی، جیسا کہ قرآن اندازی نکلنے والے مثال دی گئی شخص کی۔ تو فرشتوں کی آمین، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ غور کرنے سے فرشتوں کی آمین میں 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، وہ بغیر فاتحہ پڑھے سورۃ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہتے ہیں۔ فرشتے فاتحہ نہیں، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، بلکہ جب سورۃ فاتحہ ختم ہوتی ہے اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں سے جو واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ فرشتوں کی آمین کا ایک خاص وقت وہی ہے جب امام ولا الضالین کہتا ہے، تو اس وقت وہ آمین کہتے ہیں، اس سے آگے پیچھے آمین نہیں کہتے۔ اور تیسری چیز جو غور کرنے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی آمین کی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، کبھی کسی شخص نے فرشتوں کی آمین کی آواز کبھی نہیں کسی نے نہیں سنی۔ تو ظاہر ہے وہ آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں۔ تو اب اہل سنت والجماعت کو یہاں سے ایک بشارت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بشارت کے پورے مصداق ہیں اہل سنت والجماعت والے، کہ وقت اور وصف دونوں ہر طرح اہل سنت والجماعت کی جو آمین ہوتی ہے وہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہے۔ جس طرح فرشتے امام کی فاتحہ کے ساتھ خود فاتحہ نہیں پڑھتے بلکہ خاموش اور غور سے سن کر جب امام فاتحہ ختم کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں، اسی طرح اہل سنت و جماعت والے لوگ بھی جب فاتحہ ختم ہوتی ہے بعد میں آمین کہتے ہیں۔ اب غیر مقلدین کی نامرادی یہاں سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ بھی جناب علی، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مقلدین جس طرح قرآنی آیات سے باغی ہیں نا، کہ وہاں سے
آمین کا آہستہ کہنے کا ثبوت ملتا ہے، جیسے وہاں سے باغی ہیں یہ اسی طرح فرشتوں کی آمین سے بھی باغی ہوتے ہیں. یعنی آمین کہنے میں فرشتوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں. یہ پہلی مخالفت ان کی یہ کہ یہ فرشتوں کے خلیفہ جناب علی طریقہ کے خلاف بلند آواز سے آمین کہتے ہیں. فرشتوں کی آمین آہستہ، ان کی آمین بلند آواز سے ہوتی ہے. اور دوسرا، فرشتوں کی آمین کا وقت بھی جو ہے وہ مقرر ہے. جب امام ولدالین کہتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں تو ان کا وقت بھی فرشتوں کی آمین کے ساتھ متفق نہیں ہے، متحد نہیں ہے، وقت بھی ایک نہیں ہے. کیونکہ جماعت میں اکثر نمازی بعد میں بھی آ کر ملتے ہیں، نماز کے اندر بعد میں آ کر ملتے ہیں. اور غیر مقلدین جو کہتے ہیں کہ ہر جناب علی نمازی کا جو امام کے ساتھ پڑھتے فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں. تو اکثر نمازی بعد میں بھی آئے، کوئی جناب علی دوسری رکعت میں بھی آتا ہے، یا کوئی جناب علی آدمی پہلی رکعت کے اخیر میں آتا ہے، کوئی دوسری رکعت کے اخیر میں آتا ہے، کوئی تیسری رکعت کے اخیر میں آتا ہے. ہر نمازی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں ملتا، کوئی نمازی بعد میں بھی آتے ہیں. تو اگر وہ خود نمازی جب نماز میں ملتا ہے اگر سورت فاتحہ وہ نہ پڑھے، حنفیوں کی طرح جناب علی خاموش کھڑا رہے تاکہ جب امام ولدالین کہے تو میں آمین کہوں گا، اب تو فرشتوں کے ساتھ موافقت وقت ممکن ہے. لیکن یہ مقلدین جب سورت فاتحہ شروع کر لیتے ہیں، بعد میں آنے والے کی وجہ سے جناب علی ان کی فاتحہ ختم بھی نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے جس نے رکعت کی درمیان میں آ کر ملا ہے وہ تو سورت فاتحہ پڑھے گا. پہلے جو شروع کر رہے ہیں ان کی تو پہلے ختم ہوگی اور اس کی بعد میں ختم ہوگی، اور آیا تو اس کی بعد میں ختم ہوگی، اگر اور آیا تو اس کی بعد میں ختم ہوگی. تو قرآن پاک اگر بعد میں یہ درمیان میں آمین کہتے ہیں، سورت فاتحہ پڑھ رہے تھے، امام کی سورت فاتحہ ختم ہو گئی، امام نے آمین کہا، اب انہوں نے آمین کہنی ہے. اب سورت فاتحہ جہاں پڑھ رہا تھا وہیں پہ ختم کر کے آمین لفظ کہہ کر پھر آگے تو شروع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں قرآن کی تعریف لازم آتی ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ آیت کے مصداق بن جائیں گے. آمین سورت فاتحہ کے درمیان میں لائیں گے جو کہ تعریف قرآن ہے، لفظی تعریف ہے. اب اس زمرہ میں آ جائیں گے. اگر یہ آمین نہیں کہتا تو جی اکیلا آمین پھر کیسے کہے گا؟ ہم نے تو نہیں سنا کہ کبھی اتنا فتویٰ تو دیتے ہیں کہ ہر جناب علی سورت فاتحہ بھی پڑھے گا اور آمین بھی کہے گا. تو آمین باری باری جب کہیں گے تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ کیسے ان کی آمین موافقت کرے گی؟ تو یہاں پر بھی ان کی نامرادی ظاہر ہوتی ہے کہ دوسری طرف آمین کو بلند آواز سے کہنا بھی جاتا رہے گا، کیونکہ جب جماعت کے ساتھ پڑھے یہ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ آمین اونچی آواز سے کہیں گے، تو اب آمین اونچی آواز سے اکیلا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا، یہاں پر آمین بھی اس کا کہنا جاتا رہے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کبھی بھی اگر بعد میں آنے والا ان کا نمازی اس نے اونچی آواز سے کبھی آمین نہیں کہی، جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے پھر یہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں. کیا وہاں پر حدیث اور تھی یہاں پر حدیث اور ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے. تو غرض بات یہ ہے کہ وصف اخفاء میں تو غیر مقلدوں کا امام اور تمام مقتدی فرشتوں کے مخالف ہیں. فرشتوں کی آمین کے ساتھ ان کی آمین نہیں ملتی. اور وقت کے بارے میں بھی اکثر مقتدی اور جناب علی فرشت، اکثر ان کے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی مخالفت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر مقتدی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں ملتا. تو پوری نامرادی غیر مقلدین کی حصہ میں آ پڑتی ہے. اب چوتھی حدیث اس سبق میں ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم جلد پہلی صفحہ نمبر 176 پر موجود ہے. ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیث طویل قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیعمکم
अहदुकुम फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू वइज़ा क़ाल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन युहब्बिबुकुमुल्लाहु फइज़ा कब्बरा वरकअ फकब्बिरू वरकऊ फ़इन्नल इमामा यरकऊ क़ब्लकुम वयरफ़उ क़ब्लकुम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तिल्का बितिल्का क़ाल वइज़ा क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द यस्मउल्लाहु लकुम। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज बाजमात का तरीका सिखाया। अब सहाबी रसूल रिवायत करता है कि हुजूर ने हमें तरीका नमाज का सिखाया है। सहाबी कह रहा है और फरमाया कि सफ़ें सीधी करो, सफ़ें सीधी हो गई। हुजूर ने फरमाया फिर तुम में से एक इमाम बन जाए, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर जब इमाम अल्लाहु अकबर कहकर रकू करे तुम भी अल्लाहु अकबर कहकर रकू करो। इमाम रकू में पहले जाता है और उठता भी मुक्तदी से पहले है, और जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा को नमाज का तरीका सिखा रहे हैं और सहाबी गवाही दे रहे हैं कि हमें हुजूर ने यह तरीका बताया, और गैर मुकल्लिद कहता है नहीं हुजूर ने यह तरीका बताया जी। मतलब क्या? हुजूर के सहाबी को जुठलाना कि माज़अल्लाह जनाब अली हुजूर के सहाबी झूठ बोल रहे हैं, हुजूर ने यह तरीका नहीं समझाया, यह चीज साबित आएगी। और दूसरा, हुजूर का तरीका गलत है, यह चीज साबित आएगी इनके कहने से। तो इस दलील से इस हदीस पाक में तकबीर, रकू वगैरह इमाम और मुक्तदी को हुक्म दिया गया है कि जनाब अली दोनों अदा करें, तकबीर भी दोनों अदा करें, रकू भी दोनों अदा करें। और फातिहा, सूरत फातिहा, आमीन, तस्मी यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा और तमहीद में तकसीम कर दी गई है। रिवायत का आखिरी हिस्सा, इस रिवायत का आखिरी हिस्सा का जो मतलब है, गैर मुकल्लिदीन भी इस आखिरी हिस्सा का मतलब यही समझते हैं कि रब्बना लकल हम्द आहिस्ता कहनी चाहिए और इसी तरह आमीन भी आहिस्ता कहनी चाहिए। भाई जब रब्बना लकल हम्द आहिस्ता कहते हैं तो ज़ाहिरी बात है आमीन भी आहिस्ता कहेंगे। बाज़ गैर मुकल्लिदीन ये कहते हैं कि जनाब अली कूलू आमीन का मानी है बुलंद आवाज से आमीन कहो, ऊंची आवाज से आमीन कहो। हालांकि ये बुलंद आवाज का लफ्ज किसी एक हदीस में भी नहीं मिलता, ये वहां भी अपनी तरफ से घड़ते हैं। बुलंद आवाज का लफ्ज किसी एक हदीस में भी नहीं मिलता। कोई मई का लाल और किसी में दम है तो किसी हदीस में दिखा दे कि हुजूर ने फरमाया बुलंद आवाज से आमीन कहो, किसी एक हदीस में नहीं दिखा सकते, इनका बाप भी नहीं दिखा सकता। और बुलंद आवाज का लफ्ज खुद इन्होंने गढ़ा है और ये कहना चाहते हैं कि हुजूर जो आपने कहा है ना, जो आपका फरमान है कि तुम आमीन कहो, ये आपका फरमान पूरा नहीं है। हम कहते हैं बुलंद आवाज से आमीन कहो, गोया ये मशवरा देना चाहते हैं हुजूर को। हम पूछते हैं गैर मुकल्लिदीन से, क्या अहदीस के इन जुमलों का मतलब भी यही है ना? कूलू रब्बना लकल हम्द, हुजूर ने फरमाया कूलू रब्बना लकल हम्द, तुम रब्बना लकल हम्द कहो, बुलंद आवाज से कहो। रब्बना लकल हम्द भी तो फिर बुलंद आवाज से कहो। फिर अत्तहियात, यहां हदीस में आया है कूलू अत्तहियात, तो फिर तुम भी अत्तहियात ऊंची आवाज से पढ़ो। यहां हदीस में आया कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो फिर तुम भी ऊंची आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ो। यहां और जो है कूलू कूलू के लफ्ज हदीस पाक में, वहां पर तो बुलंद आवाज से कहने का लफ्ज शामिल नहीं करते। जब आमीन वाली बात आती है वहां बुलंद आवाज कहने का लफ्ज शामिल करते हैं। अजीब मंतिक है, या अक्ल पे पर्दा पड़ गया कि हदीस समझ नहीं आती।
حدیث آئے سمجھ کیسے؟ جو بے ادب ہو اس کو کیا حدیث سمجھ آئے گی؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا افسوس اس بات پہ لگتا ہے کہ ضد پہ ضد میں آ کر قرآن سے بھی انکار کرتے ہیں، ضد میں آ کر جناب علی احادیث کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں، اور احادیث جناب علی ضد میں آ کر قرآن سے انکار کر گئے اور حدیث سے بھی انکار کر گئے۔ ضد اتنی بڑی ہے ان کی، کھوتے سے بھی بڑھ کر ضد ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں نا، اوے تیرے کو طاقت ہے تو کھوتے نو چڑھا بیڑی تے، ساڑی سریکی دی مثال ہے، چڑھا بیڑی تے کیا مطلب؟ کھوتا بیڑی تے چڑھتا ہے، انہوں اگے کو کھچو پیچھے زور لائے گا۔ کوئی سیانا آیا انہیں کی کیتا، انہیں ادھے پیچھے لی سائڈ تے بیڑی نو کھڑا کر دیتا، کشتی نو ادھر کر کے انہیں کھینچیا، کھوتے نے پیچھے زور لگایا، آٹومیٹک کشتی چڑھ گیا۔ ضد اس کی بھی اسی طرح ہی ہے جیسی وہابیوں کی ہے۔ تو اب 5ویں حدیث اسی سبق میں ہم بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم شریف کی متفقون علیہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الملائکۃ تقول آمین وإن الامام یقول آمین فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ حدیث نسائی شریف میں بھی موجود ہے، آثار السنن جلد اول صفحہ 91، صحیح ابن حبان جلد پہلی صفحہ نمبر 194 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے، پھر جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث سے اہل سنت نے کئی استدلال جناب علی لیے ہیں، کئی استدلال کیا ہے۔ پہلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو حکم دیا کہ وہ امام کی ولضالین سن کر آمین کہیں۔ مقتدی کی آمین کو امام کی ولضالین کے ساتھ معلق فرمانا صاف دلیل ہے کہ امام بلند آواز سے آمین نہیں کہتا۔ یہ صاف اور واضح اور صراحتاً دلیل مل رہی ہے اس حدیث سے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ فرشتوں کی آمین مقتدی نہیں سن سکتے، کبھی کسی نے نہیں سنی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ ان الامام یقول آمین، یعنی امام بھی آمین کہتا ہے، تو یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی آمین یعنی امام کی آمین بھی مقتدیوں کو نہیں سنائی دیتی۔ جیسے فرشتوں کی آمین مقتدی نہیں سن سکتے، ایسے ہی امام کی آمین بھی تو مقتدی نہیں سنتے۔ اگر مقتدی سن سکتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاع دینا یہ لغو ہوگا معاذ اللہ۔ تو غیر مقلدین کو شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے کہ نبی کے فرمان سے جناب علی خلاف چل کر ٹھکرا کر حضور کے فرمان کو۔ ایک غیر مقلدین کہنے لگا کہ جناب علی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام بلند آواز سے آمین کہتا ہے، اس کے آمین سن کر تم بھی آمین کہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس حدیث میں آیا ہے، جیسے اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تو ظاہر ہے کہ امام بلند آواز سے ہی اللہ اکبر کہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مقتدیوں کا بلند آواز سے کہنا تو بالکل نہیں نکلتا۔ کیوں؟
جیسے امام اللہ اکبر بلند آواز سے کہتا ہے تو مقتدی سن کر امام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، مگر مقتدی آہستہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اونچی آواز سے نہیں کہتے۔ اس لیے آمنو تو کبرو کی طرح ہوا ہے، جیسے مقتدیوں کی تکبیر آہستہ ہے ایسے ہی مقتدیوں کی آمین بھی آہستہ ہے۔ رہا امام کا آمین کہنا تو اس کو امام کی تکبیر پر قیاس کرنا یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ امام اور مقتدی کی تکبیر کا ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے، دونوں کی تکبیر کا ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر امام کی تکبیر سن کر امام کے بعد مقتدی تکبیر کہے گا تو پھر بالکل جائز ہے، نہ ہی امام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہہ سکتا ہے اور نہ ہی امام سے پہلے تکبیر کہہ سکتا ہے، امام کی تکبیر سن کر بعد میں اپنی تکبیر کہہ سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن آمین کے متعلق بہت سی روایات ہم بھی پڑھی ہیں، پڑھنے والے بھی کئی پڑھ چکے ہیں، اور ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ امام، مقتدی اور فرشتوں کی آمین بالکل ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے۔ تو اب اذا آمنا کا جو معنی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اذا اراد الامام التامین، یعنی جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے، اور ارادہ دل کی بات ہے تو پھر بھی امام کا جہر ثابت نہیں ہوتا یہاں پہ۔ تو بہرحال آگے ایک روایت ہم اسی جناب علی سبق میں ایک بطور دلیل حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان علقمہ بن وائل ان ابیہ انہو صلی مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین واخفى بها صوتہ، یعنی کہ اس حدیث کو حضرت علقمہ نے اپنے باپ حضرت وائل بن حجر سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، پھر جب آپ نے والضالین پڑھا تو آمین کے وقت اپنی آواز کو پوشیدہ کیا۔ حضور کا صحابی کہہ رہا ہے ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جب حضور نے والضالین پڑھا ہے نا تو پھر اپنی آواز کو خاموش پوشیدہ فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اگلی حدیث نمبر 7 ان حجر ابن انبس ان وائل ابن حجر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قرأ والضالین قال آمین وخفض بها صوتہ، ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت حجر بن انبس حضرت وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب والضالین پڑھا تو آمین کہی اور اپنی آواز کو پست کیا، یعنی بالکل پوشیدہ کر دیا حضور نے، حضور کا صحابی فرما رہا ہے۔ اب حدیث نمبر 8 ان الحسن ان سمرۃ بن جندب و عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما تذاکر فحدث سمرۃ بن جندب انہ حافظ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکتتین ساکتتن اذا کبر و سکتتن اذا فرغ من غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فحافظ سمرۃ وانکر علیہ عمران بن حسین فکتب فی ذلک الی ابی بن کعب فکان فی کتابہ الیہما ان سمرۃ قد حافظ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 79، مطبوعہ نور محمد کراچی کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں
حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت عمران بن حسین کے درمیان مذاکرہ ہوا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت عمران بن حسین یعنی سواد کے ساتھ حسین ان کے درمیان مذاکرہ ہوا۔ تو حضرت سمرہ بن جندب نے بیان کیا ہے کہ مجھے خوب حفظ کیا ہے، مجھے یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 سکتے فرماتے تھے، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد، دوسرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد۔ تو حضرت عمران بن حسین نے اس کا انکار کیا، تو یہ طے پایا کہ جناب علی اس کے متعلق حضرت ابی بن کعب سے جناب علی ان کو لکھیں، یہ ان سے پوچھا جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا کہ واقعی حضرت سمرہ نے خوب یاد رکھا ہے، یعنی جس طرح حضور نے فرمایا تھا اسی طرح حضرت سمرہ نے یاد کیا ہوا ہے۔ اب حدیث نمبر 9 بطور دلیل سبق کی، عن الحسن عن سامرہ بن جندب انہ کان اذا صلی بہم سکتتین اذا افتتح الصلاۃ واذا قال ولا الضالین سکت ایضا حنیۃ فانکروا ذلک علیہ فکتب الی ابی بن کعب فکتب الیہم ابی ان الامر کما صنع سمرۃ۔ حضرت حسن یعنی اس کا بھی وہی پیچھے والی حدیث مبارکہ والا مفہوم ہے، ملتا جلتا ہے۔ حضرت حسن حضرت سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھاتے، یعنی حضرت سمرہ بن جندب جب نماز پڑھاتے تو 2 سکتے کرتے ہیں، ایک نماز شروع کرتے ہی، دوسرا ولا الضالین کے بعد۔ پھر لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو اس کے متعلق لکھا، تو حضرت ابی بن کعب نے جواب میں لکھا کہ بے شک حکم ایسا ہی ہے جیسے حضرت سمرہ نے کیا ہے، ایسا ہی حکم ہے۔ اب ان حدیثوں سے جو چیز لب لباب نکلتا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 سکتے فرماتے تھے، ایک پہلی تکبیر کے بعد یعنی ثنا کے لیے جب سبحانک اللہم پڑھتے، دوسرا سکتہ ولا الضالین کے بعد، کیونکہ آپ ان حدیث مبارکہ میں بار بار سن چکے ہیں، میں پڑھ چکا ہوں، ولا الضالین کے بعد آمینی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے۔ اور اس حدیث میں سکتہ کا لفظ ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ جس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثنا آہستہ آواز سے پڑھتے، اسی طرح آمین بھی آہستہ آواز سے حضور فرماتے۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ جناب علی ولا الضالین کے بعد سکتہ آمین کہنے کے لیے تھا یا کسی اور چیز کے لیے؟ ظاہری بات ہے آمین کہنے کے لیے سکتا ہے، تو یہاں سے چیز واضح طور پہ آمین کا آہستہ کہنا ثابت ہو گیا ہے کہ آمین آہستہ کہنا ہی سنت مبارکہ ہے۔ اگر یہ سکتہ کسی اور چیز کے لیے تھا تو وہ کون سی چیز تھی؟ تو واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ ولا الضالین کے فوراً بعد جو سکتہ تھا حضور کا وہ آمین کہنے کے لیے تھا، اور آہستہ آمین کہنا۔ اور اس واسطے ان احادیثوں سے یہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے جناب علی کہ یہ سکتہ آمین کہنے کے لیے تھا۔ پھر دوسری بات کہ ان احادیث مبارکہ میں حفظ کا لفظ آیا ہے، یعنی جس طرح حافظ قرآن پاک کو حفظ رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اسی طرح یہ مسئلہ حضرت سمرہ کو بھی خوب یاد تھا، انہوں نے بھی اس مسئلہ کو حفظ کیا ہوا تھا، اور حضرت ابی نے بھی اس امر کو یعنی کہ اس کو امر یعنی حکم فرمایا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہی حضور کا حکم تھا۔ آمین بلند آواز سے کہنے سے
دوسرے سکتے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، سنت کی مخالفت لازم آتی ہے۔ کیونکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ کانا ازا سے دوام مراد لیا کرتے ہیں، وہ اگر وہ دوام مراد لیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے دوسرے سکتے کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے اور سنت کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ اب خلفائے راشدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا ذکر فرماتے ہوئے اختلاف سے بچنے کا ایک بڑا ہی پیارا اصول بیان فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم میرے طریقے اور میرے خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑو۔ گویا احادیث میں اختلاف کے وقت وہ احادیث راجح اور معمول بہا قرار دی جائیں گی جن کے موافق خلفاء راشدین کا عمل ہوگا۔ اب طبرانی اور مجمع الزوائد جلد پہلی صفحہ نمبر 185 پر ایک روایت ہے، ان ابی وائل قال کان علی و عبد اللہ لا یجہرانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین، یعنی ابو وائل سے روایت ہے کہ خلیفہ راشد حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے بھی نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی تعوذ بلند آواز سے پڑھتے تھے اور نہ ہی آمین بلند آواز سے کرتے تھے۔ اب اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ایک اور روایت ملتی ہے، وہ یہ کہ یہ بھی طبرانی میں ہے، ان ابی وائل قال لم یکن عمر وعلی یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بآمین، یعنی کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی تعوذ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی آمین بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت علی حضور کے یار ہیں، کیا ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا؟ یہ آج کے وہابیوں کو مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ اور شرح عینی میں، عینی ایک شرح ہدایہ کی، وہاں پر ایک جناب علی عبارت ہے، ابو معمر اس کو روایت کرتے ہیں کہ ان عمر ابن خطاب انہ قال یخفی الامام اربعا التعوذ و بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمین و ربنا لک الحمد، یعنی کہ ابو معمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام 4 چیزیں آہستہ پڑھے، 4 چیزیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے، تعوذ آہستہ پڑھے، آمین آہستہ کہے، ربنا لک الحمد آہستہ کہے۔ اب خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ کا بھی آمین کہنا بلند آواز سے ثابت نہیں ہے، کسی ایک خلیفہ کا بھی، اور نہ ہی ان 4 خلفائے راشدین کے مقتدیوں کا کبھی یہ کہنا ہے کہ جناب علی اونچی آواز سے آپ نے نہیں کیا اور ہم اونچی آواز سے کہتے ہیں، نہ ہی ان کے مقتدی اونچی آواز سے کہتے تھے، نہ ہی خلفائے راشدین نے اونچی آواز سے آمین کہی، بلکہ کسی ایک شخص کا بھی ان میں سے آمین بالجہر کہنا ثابت نہیں ہے۔ اگر ہے دم غیر مقلدین وہابیوں میں تو کوئی کسی ایک شخص کا بھی آمین بالجہر کہنا تو ثابت کریں، اور نہ ان کے زمانے میں کوئی ایک مسجد تھی کہ جس میں اونچی آواز سے آمین کہی جاتی تھی، اور نہ ہی کوئی ایک شخص کی نشاندہی کر دیں کہ جناب جی وہ شخص اس دور میں اونچی آواز سے آمین کہتا تھا، کسی ایک شخص کا تو ثابت کر دیں اگر کسی میں دم ہے تو۔ ایسے بلند آواز سے آمین نہ کہنے والوں کو کبھی یہودی کو بولا جائے اور کبھی بے دین خیال کرنا جناب علی۔
اب ایک اور روایت ہے، یہ تابعی ہیں حضرت ابراہیم، آثار السنن جلد 1 صفحہ نمبر 9 پہ یہ کہتے ہیں کہ ان ابراہیم قال خمس یخفیہن الامام سبحانک اللہم و بحمدک و تعوذ و بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمین واللہم ربنا لک الحمد۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جناب علی امام 5 چیزوں کو آہستہ پڑھے، سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، ربنا لک الحمد۔ اب حضرت علامہ ابراہیم نخعی یہ سید التابعین ہیں، یہ تابعی ہیں، حضرت ابراہیم بن نخعی یہ تابعی ہیں۔ آپ نے دارالعلم کوفہ کے مفتی بھی تھے یہ، اور یہ شہر دارالعلم تھا کوفہ، ہزاروں محدثین اور فقہاء کا یہ مسکن تھا۔ حضرت ابراہیم صحابہ ہی کے دور میں پیدا ہوئے اور صحابہ ہی کے دور میں ہی انہی کا انتقال ہوا ہے، اور آپ کی جلالت علم کا جناب علی اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ دیکھیں جی، صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ آمین آہستہ کہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے اس فتوے کا انکار نہیں کیا، حالانکہ صحابہ کرام جن کی تاریخ گواہ ہے کہ لوگ تاریخ پڑھنے والے بتا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا حضور کے فرمان پر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اتباع سنت کی خاطر جناب علی نچھاور کرنے کے لیے ہر آن تیار تھے وہ لوگ، لیکن آہستہ آمین کے متعلق جب فتویٰ انہوں نے جاری کیا تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے جناب علی یہ فتویٰ سنت کے خلاف دیا ہے، کسی صحابی نے آواز نہیں اٹھائی، نہ ہی کسی تابعی نے آواز اٹھائی، اور نہ ہی کسی تبع تابعین نے، نہ ہی کسی نے کوئی تقریر کی ہے، اور نہ ہی کسی نے کوئی رسالہ لکھا ہے، اور نہ ہی کسی نے جناب علی کسی مسجد میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ سبھی نے جناب علی اس بات کو مانا اور بالکل عین شریعت کے مطابق اس جناب علی مسئلے کو، فتوے کو سمجھا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہابی لوگ غیر مقلدین حضرت وائل بن حجر صحابی کی جن روایت کو جناب علی آمین بالجہر کی دستاویز سمجھتے ہیں، وہ بھی صحابی اس وقت کوفہ میں موجود تھے، لیکن اس فتویٰ کے خلاف کوئی حدیث جناب علی اس صحابی نے بھی پیش نہیں کی۔ کیوں یار صحابی کے اوپر اس طرح کا بہتان لگاتے ہیں کہ حضور کے صحابی کی حدیث مبارکہ ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ صرف اور صرف یہ مسئلہ جب پاکستان اور ہندوستان کی زمین پر انگریز کا منحوس قدم لگا ہے نا، منحوس قدم لگا، تو اس وقت سے اس مسئلہ پر رسالے بھی چھپنے لگے، کیونکہ ان کا ماما تھا وہ تو جناب علی ان کو ڈالر دے کر آگے دھکیل رہا تھا۔ رسالے بھی اس وقت سے لکھے جب منحوس قدم انگریز کا لگا پاکستان اور ہندوستان میں اس مسئلہ پر۔ 12 صدیوں میں جناب علی کوئی ایسی تقریر پہلے نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی رسالے چھپے۔ اس وقت کے بعد مسجدوں میں جھگڑے ہوئے اسی مسئلہ پہ، رسالے بھی چھپے اسی مسئلہ پر، اور جناب علی تقریریں بھی ہوئی اسی مسئلہ پر، اور کئی جھگڑے ہوئے، اور آگے جناب علی جھونک دیا گیا مسلمانوں کو آگ میں اس مسئلہ کی آڑ لے کر۔ تو اس
پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نمازوں میں آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں ان کا یہ مسئلہ قرآن پاک کے بھی موافق ہے، قرآن پاک سے بھی موافقت رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی مطابقت رکھتا ہے، اور ملائکہ ارض و سما کے ساتھ بھی موافقت رکھتا ہے۔ اس مسئلہ میں خلفائے راشدین کی بھی مطابقت ہے، خیر القرون صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے تعامل کی بھی حمایت انہی کو حاصل ہے کہ جو لوگ آہستہ آمین کہتے ہیں۔ اور آمین کا آہستہ کہنا ہی شریعت سے ثابت ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ آمین اونچی آواز سے کہی جائے۔ میں کہتا ہوں، میرا یہ سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، کوئی ایک حدیث دکھا دے کہ جہاں کہا گیا ہو کہ اونچی آواز سے آمین کہیں جی، اونچی آواز کا کوئی لفظ ایک حدیث میں دکھا دیں، کوئی ایک حدیث میں دکھا دیں۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔